الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی کا گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے مثبت اور منفی سوچ کے متعلق گفتگو عرض کی گئی تھی اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ سوچ کے متعلق تین بنیادی پہلو ہیں. ایک ہے اللہ رب العالمین کے متعلق ہماری سوچ اور انداز فکر کیا ہونا چاہیے جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. دوسرا اپنی ذات کے متعلق ہماری سوچ اور انداز فکر کیا ہونا چاہیے اور ہم جس ماحول اور معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ان کے متعلق ہماری سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل سے نوازا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اچھائی اور برائی، نفع اور نقصان کے اندر تمیز اور فرق کو سمجھ اور پہچان سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے تو انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور انسان کی آخرت بھی بنتی ہے. اور اگر اس عقل کو، سوچ و فکر کو غلط استعمال کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر انسان ناکام ہوتا ہے اور انسان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے کان لگا کر کے سنا ہوتا، او نعقل یا ہم نے سمجھا ہوتا، ہم نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کیا ہوتا، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. آج ہمارا مقدر یہ نہ ہوتا بلکہ ہم عیش و آرام کے اندر ہوتے. تو عقل کا صحیح استعمال انسان کو کامیاب کر سکتا ہے اور غلط استعمال انسان کے لیے اپنی ناکامیاں لا سکتا ہے. تو ہمیں اپنی ذات کے متعلق کیا سوچ فکر اور انداز فکر رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان ہمیشہ کچھ پانے کی سوچ اور فکر رکھے، کچھ پانے کی، آگے بڑھنے کی اس کے اندر سوچ ہو. اس کے نتیجے میں انسان مسلسل ترقی کرتا ہے. اور دو باتیں ایسی ہیں اگر وہ انسان کے اندر آ جائیں تو انسان کے ترقی کے راستے رک جاتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے شرم. بلا وجہ حیا کرنا، بلا وجہ شرم. حیا کرنا محمود ہے لیکن اس انداز کی شرم کہ انسان نیکی کے باتیں سیکھنے کے اندر شرم کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتا ہے کہ میرا کلمہ بھی درست نہیں ہے، میری نماز بھی درست نہیں ہے، تو اب وہ ان چیزوں کے سیکھنے کے اندر شرم کرے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اگر میں کسی کے سامنے ذکر کروں گا کہ مجھے میرا کلمہ نماز درست کروا دوں تو کیا کہے گا، اتنا بڑا ہو گیا اس کو ابھی تک نماز نہیں آتی. تو یہ شرم اس کو مانے ہو جائے نیکی کی طرف گامزن ہونے کے لیے. تو اگر یہ شرم آ جائے درمیان میں انسان کے لیے ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، مفتی ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک امام صاحب آئے، وہ نکاح خواہ ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگلے دن اس بچے کا نکاح تھا اور رات کے وقت وہ بچہ میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا مولوی صاحب نکاح کی فیس تو میں آپ کو دوں گا ہی، لیکن
نذرانہ قبول کر لیجئے اور کل جب نکاح کا وقت آئے تو آپ قلب شرمے کے رولے کے اندر نہ پڑ جانا اور یہ دین کی باتیں تم نے نہیں کرنی شروع کر دیں، بس سیدھا نکاح پڑھانا اور بس بات کو ختم کر دینا۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لڑکی والوں کو پیغام بھیج کر کے معذرت کر دی، اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو کلمہ درست نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ سامنے آیا کہ کوئی مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر میں ایک بچے کا نکاح ہو رہا ہے اور اس کو میں کلمے درست کروا رہا ہوں، لیکن کافی دیر درست کروانے کے بعد لا الہ الا اللہ یہ الفاظ اس کی زبان پر نہیں چڑھتے۔ یہ ابھی ہم نے کوشش کرنی ہے، یہ محض شرم کی وجہ سے کہ میں اپنی نماز کو کیسے درست کروں، لوگوں کو میں کیسے بتاؤں کہ مجھے نہیں آتی، تو یہ شرم جب مانے ہوتا ہے تو ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، اب اس کے نتیجے میں بھی انسان آگے بڑھنے سے اس کی ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں باب الخیار فی العلم، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے، فرمایا سیکھنے میں شرم یا تکبر کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ تو ہمیشہ کچھ پانے کی سوچ انسان پیدا کرے۔ دوسرا احساس کمتری اور احساس برتری، احساس کمتری اور احساس برتری، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ احساس کمتری کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھے دوسرے لوگوں سے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور احساس برتری بھی ہمارے اندر نہ آئے جس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین سے قطعاً مایوس نہ ہو، کسی حال کے اندر بھی انسان کے اندر مایوس نہ ہو۔ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو رہے تھے، یہ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو نا امید وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے تو نا امید وہ ہو جس کا خدا نہ ہو۔ ہمارا تو پروردگار اللہ ہے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان قطعاً مایوس نہ ہو، انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائے رکھے۔ اور اگلی بات، اللہ رب العالمین نے جو انعامات ہمیں دے رکھے ہیں ان انعامات کے اوپر ہم شکر کرنے والے بن جائیں، اور یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے پروردگار کا دیا ہوا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اللہ نے یہ قانون بھی بتا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو دیا ہوا بھی اللہ ہی کا ہے، اگر اللہ کے نام لے کے اس دیے ہوئے پر بھی تو اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو انسان واویلا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اور انسان اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لے کہ یہ مصائب دنیا کا حصہ ہے، میری زندگی کا حصہ ہے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے، لیکن میں نے ابھی کس انداز سے ان مسائل کو برداشت کرنا ہے، وہ انسان اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی انسان کے ذہن کے اندر بات ہو کہ مسائل اور پریشانی کے وقت اگر ہم واویلا کریں گے، شور مچائیں گے، دوسروں کے سامنے شکایات کریں گے، تو کیا جو ہمارا دنیا سے آدمی جا چکا ہے، ہمارا جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے، اللہ کے ہاں وہ پیش ہو چکا ہے، کیا ہماری پریشانی کرنے کی وجہ سے، رونے دھونے کی وجہ سے کیا وہ واپس آ جائے گا؟ کیا ہماری بلا وجہ پریشانی کرنے کی وجہ سے ہماری غربت ختم ہو جائے گی؟ کیا صرف پریشانی کرنے کی وجہ سے ہماری تکالیف کے اندر کمی ہو جائے گی؟ کمی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. تو صحابہ نے فرمایا نبی جی آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن میں اپنے زبان سے وہ کلمہ ادا نہیں کروں گا جو میرے پروردگار کو پسند نہیں ہے. مصیبت کے وقت اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر کے اندر کوئی میت ہے، وفات ہو چکی ہے، کوئی آدمی فوت ہو چکا ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، شریعت اس پر پکڑ نہیں کرتی، اس کی ممانعت نہیں ہے. آنکھوں سے آنسو بہ پڑنا ممانعت نہیں ہے. دل کے اندر غم کا ہونا ظاہر بات ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقینی بات ہے وہ دل کا پھل ہے، ثمرہ ہے، اس پر دلی افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. لیکن زبان سے ایسے کلمے کہنا، اللہ کی شکایت کرنا اور واویلا مچانا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. محض آنکھوں سے آنسو بہ پڑنا، دل کا غمگین ہو جانا، اس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے پکڑ نہیں ہے. اور جب بھی کوئی مصائب آئے، پریشانی آ جائے، تو جو شریعت نے ہمیں اصول سکھلائے ہیں ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے. وہ اصول اللہ رب العالمین کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتائے ہیں؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے، چاہے وفات ہے کسی کی، یا آپ کی چھوٹی سی چیز گم ہو جاتی ہے، چھوٹی سی چیز. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گڑھ میں تشریف فرما ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ جلوہ افروز میں بیٹھی ہوئی ہیں. چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. چراغ کے بجھنے پر آ کر یہ جملہ پڑھا تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے چراغ کے بجھنے کے اوپر انا للہ کیوں پڑھا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما ساء المؤمن فهو مصیبت. مومن جس چیز کو برا سمجھتا ہے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، وہ مصیبت ہے اس کے لیے. تو اب ہمارے لیے چراغ جل رہا تھا، اس کا بجھ جانا ہمیں اس کے اوپر پریشانی ہوئی، یہ مصیبت ہے. اور مصیبت کے وقت کے لیے اللہ نے جو ہمیں وظیفہ سکھلایا وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر تشریف لائے، بڑے ہی خوش تھے، اور آ کر کے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہنے لگے کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیارا نسخہ بتایا ہے، بہت پیارا نسخہ بتایا ہے. جی کیا بتایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو تم یہ جملہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تم یہ جملہ پڑھ لیا کرو. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ہم تیرے ہیں، ہمارا سب کچھ آپ ہی کا ہے. اور ساتھ فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ یہ جو مجھے تکلیف آئی ہے اس تکلیف کے اندر آپ مجھے اجر و بدلہ عطا فرمائیے، واخلف لی خیرا منہا، اور اس پریشانی کے اندر آپ مجھے نعم البدل عطا فرمائیے، بہترین بدلہ عطا فرمائیے. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. تو جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، وہ فوت ہوئے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملے پڑھ لیے، یہی جملے پڑھے. کیوں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے سکھلایا ہے اور ساتھ یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ یہ جملے پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے پڑھ لیا، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر خامد کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ جیسا خامد مجھے دوبارہ کیسے مل سکتا ہے، یہ سوچ رہی تھی. فرماتی ہیں کئی دن گزر گئے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی. میں نے
میں کھال کو دباوت دے رہی تھی، میں نے اس کھال کو اٹھا کر کے سائڈ پر رکھا اور آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں پر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری، میرے لیے اس سے بڑی آرزو کا پورا ہونا کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کے نکاح کے اندر میں جا رہی ہوں لیکن میرے اندر کچھ خامیاں ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ میرے اندر بے جا غیرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی گستاخی کر بیٹھوں، دوسرا کہ میری عمر زیادہ ہے، اور تیسری بات کہ میرے بچے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کا غیرت کا تعلق ہے تو جو بلا وجہ غیرت ہوگی اللہ اس کو ختم فرما دیں گے، اور دوسری بات کہ تیری عمر زیادہ ہے تو میری عمر کون سی کم ہے، اور تیسری بات تیرے بچے ہیں تو تیرے بچے بھی میرے ہی بچے ہیں، ان کو میں اپنا بچہ سمجھ کر کے پالوں گا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس واقعہ کے ساتھ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، خدا نخواستہ اللہ نے آپ کا بچہ لے لیا، تو آپ فوراً یہ جملہ پڑھیے اور اپنے دل کو تسلی دیجیے کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے میرے پروردگار نے بھیجی ہے، اور وہ میرے حالات سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ میرے بارے میں بہترین اور اچھا فیصلہ کرے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ آنسو بہا سکتے ہیں، دل کے اندر غم تو آ سکتا ہے، لیکن زبان سے غلط جملہ نہ نکالیے، غلط جملے نہ نکالیے، صبر کیجیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر کئی مرتبہ کوئی وفات ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو عورتیں لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں، ملامت شروع کر دیتی ہیں، اور کچھ عرصہ بعد کہتی ہیں کہ اب مجھے صبر آ گیا۔ تو سمجھ لیجیے الصبر عند الصدمۃ الاولی، قانون یہ ہے حقیقی صبر وہ ہے کہ جب انسان کو مصیبت پیش آئی اس وقت اپنے دل کو تسلی دینا، یہ صبر ہے، اور جتنے بھی فضائل ہیں وہ اس صبر کے اوپر ہے۔ اولئک علیہم صلوات، اور اللہ اس بندے کو شاباش دیتے ہیں، اللہ کی جانب سے رحمتیں آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ثمرات اس بندے کے لیے ہیں کہ جو پہلے جب بھی اس کو صدمہ پہنچا اس وقت اس نے صبر کر لیا، تو یہ فوائد و ثمرات اس کے لیے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دعا لازمی پڑھ لیجیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے وہ بالکل حق و سچ ہے، اللہ مجھے ضرور بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائیں گے۔ اور جب آپ کو کوئی پریشانی آئی اور پریشانی آنے کے کچھ دن گزر گئے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، اس وقت آپ نے صبر کیا، کچھ دن گزر گئے، پھر آپ کو وہ یاد آیا، پھر آپ نے لا الہ پڑھا، تو پہلی مرتبہ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے پر بدلہ دیا تھا، اللہ اس وہی بدلہ دوبارہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ